ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی، برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی سنت اس نے اپنی کتاب میں بیان کی. وَرَبَّ کا یخلق ما یشاء و یختار، کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے الگ الگ مخلوقات کو الگ الگ کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے. جو مختلف کام اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے جن پر اپنے بندوں کو، اس میں سے ایک بہت اہم ترین کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی افراد کو منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو چنتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی پیغمبروں کو چنتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. فرشتوں میں جو سب سے عظیم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو منتخب کیا تاکہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچائے. کیا نام ہے اس فرشتے کا؟ جبرائیل علیہ السلام. اللہ کا پیغام پہنچانا سب سے بڑا مشن ہے، اس لیے اس سب سے بڑے مشن کے لیے سب سے افضل ترین فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے چنا، حضرت جبرائیل کو، تاکہ وہ اللہ کا پیغام رسول اللہ تک پہنچائے. اور پھر فرشتے کا پہنچایا ہوا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو چنتا ہے جو انسانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ رسولوں کی امت میں بھی علماء کو چنتا ہے تاکہ وہ رسول کے لاہے ہوئے مشن کو آگے بڑھائیں. جو پیغام رسول اللہ امت کے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس پیغام کو امت تک کے پہنچانے کا کام علماء کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس عظیم ترین مشن کے لیے چنا ہے. آپ لوگوں کو اپنی قدر، اپنی عظمت، اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے سپاہی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اپنے رسول کا مشن آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے. ثم اورثنا الذین، کیسے کہ قرآن کی بات ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. تو یہ چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے. یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے، پھر اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے سب سے بڑے کام کے لیے چنا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اللہ کا دین سیکھنا سکھانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے اہم ترین وظیفہ ہے دین سیکھنا سکھانا. وہ حدیث آپ لوگ اللہ کے نبی کی بار بار سنتے ہوں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ٹاپ کلاس کے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سب سے اللہ کے مقرب بندے، نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے کون ہیں؟ قرآن سیکھنے سکھانے والے، شریعت کا علم حاصل کرنے والے اور اس کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. اہل کہتے ہیں، اہل البیت کس کو کہا جاتا ہے؟ گھر والوں کو. تو بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ایک آدمی سے اس کے گھر والے قربت رکھتے ہیں نا، ایسے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں. ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ تعالیٰ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں.
تو اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھیں کہ آپ دنیا کا سب سے بہترین کام کرنے کے لیے چنے گئے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اس کام کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے. آپ کو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن آگے بڑھانا ہے. جو کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام دنیا میں انبیاء اس کام کو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے والے ہیں، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا یہ آپ کا کام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا دنیا کی سب سے پہلی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے نا. علم جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ محض علم حاصل کرنے کا کوئی دنیاوی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. آپ کے کلاس روم میں جو آپ کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، جو ایک ایک منٹ گزرتا ہے، یہ ایک ایک لمحہ آپ کی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے. یہ عبادت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. اور علم حاصل کرنا کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. جب بھی آپ کلاس روم میں داخل ہوں، بلکہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی نیت کی تجدید کریں کہ اس مدرسے میں آنے کا، یہاں پر علم کے لیے محنت کرنے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. یہ جو دن پورا ہم گزاریں گے، یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم مدرسے میں نہیں آئے ہیں. علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. یہاں ہم مدرسے میں جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اپنی نیتوں کو خالص کریں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تعلم العلم، جس نے علم حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء، تاکہ علماء کے درمیان فخر کرے. میں لوگوں کو باہر جا کر بولے میں بڑا عالم ہوں، عالم بن گیا میں. علماء کے درمیان فخر کرنے کے لیے علم حاصل کرے. او لیماری بہ السفہاء، یہ جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا مقصد اپنا شہرت، اپنی ناموری، اپنا نام کرنا، اپنے نام کو چمکانا اگر مقصد ہے، یا جاہلوں پر دھونس جمانا مقصد ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. کیونکہ علم ایک عبادت ہے، اور اگر اس کا مقصد آپ نے یہ بنا لیا کہ اس سے لوگوں میں اپنی ناموری کریں، اپنے نام کو اونچا کریں، تو اس عبادت میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا. اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں کہ یہاں مدرسے میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور کوئی دنیاوی شہرت، ناموری، دنیا میں لوگوں سے عزت حاصل کرنا، تعریف حاصل کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ہر طالب علم کا. خاص طور پہ جو شعبہ حفظ کے طلبہ ہیں نا، قراء، قاری کے ساتھ یہ پرابلم بہت ہوتا ہے. جس کی آواز بہت اچھی ہے، بعض مرتبہ وہ اپنی اچھی آواز کو لوگوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں، یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ آواز میری اچھی ہے تو اس کے ذریعے سے مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. میرے علم کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. علم اگر صحیح نیت کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے تو یہ علم ہمارے لیے فضائل کے بجائے وبال بن جائے گا. اس لیے نیتیں درست کریں. بنیادی طور پہ علم حاصل کرنے کا 2 مقصد ہونا چاہیے. پہلا مقصد اپنی ذات کی اصلاح. علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنے عقیدے کی، اپنے عبادات کی، اپنے معاملات کی اور اپنے اخلاق کی اصلاح کروں. میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، میرے کردار میں تقوی پیدا ہو، میری دینداری میں اضافہ ہو، میری للہیت میں اضافہ ہو، میرا اخلاص مضبوط ہو جائے، میرے ایمان کا لیول بڑھے. پہلا مقصد علم حاصل کرنے کا یہی ہونا چاہیے، اور اس مقصد پر نظر رکھنی چاہیے. آپ جب مدرسے میں آئے تھے اس وقت سے لے کر کے اب تک آپ یہ دیکھیں، کیا یہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے؟ کیا آپ کے ایمان میں مضبوطی آئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھی ہے؟ اور کیا اس معرفت کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کا ایمان کا لیول بڑھا ہے؟
آپ کی عبادتوں میں خشوع آ گیا ہے؟ آپ کی عبادتوں کی لذت آپ اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا یہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے، نافرمانیاں چھوٹ گئی ہیں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو مبارک ہو، آپ کامیاب ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی کامیابی کا نتیجہ آپ کی رزلٹ بورڈ پہ نہیں دکھے گا۔ آپ علم حاصل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، یہ آپ کی مارک شیٹ پہ نہیں دکھے گا۔ آپ کو اپنے علم میں آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ آپ کو اپنے کردار میں دیکھنا چاہیے۔ اپنی شخصیت میں دیکھیں کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، اس سے میری شخصیت میں کیا تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا میری نمازوں میں خشوع آ گیا؟ الحمدللہ میری عبادتوں کی کوالٹی بڑھ گئی ہے، کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے؟ بھائی میں مدرسے میں آنے سے پہلے صرف 5 وقتہ نمازی تھا، لیکن جب میں مدرسے میں آیا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اب میں تہجد پڑھنے لگا ہوں، اب میں قیام اللیل کرتا ہوں، اب میں سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہوں، رواتب کا اہتمام کرتا ہوں، میں دیگر سنن کی اور جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کی پابندی کرنے لگا ہوں، میں اشراق کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہوں، میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ علم کے میدان میں کامیاب ہیں۔ اپنے علم کا رزلٹ اپنی عبادتوں پر پہلے دیکھیں، اپنے عقیدے پر دیکھیں، آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پر غور کریں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ علم آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ بھئی علم کا بنیادی مقصد تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ یعنی جب علم آتا ہے تو علم کے ساتھ خشیت آنی چاہیے، تقوی آنا چاہیے۔ اگر میرا علم میرے دل میں خشیت نہیں پیدا کر رہا، میں علم تو حاصل کر رہا ہوں لیکن یہ علم مجھے گناہوں سے نہیں روک رہا، میں علم تو حاصل کر رہا ہوں لیکن یہ علم میری عبادتوں میں لذت نہیں پیدا کر رہا، میری نمازوں میں خشوع نہیں آ رہا، میری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ علم صرف ایک معلومات کا ذخیرہ ہے جو میں اپنے دماغ میں اونڈیل رہا ہوں۔ علم کا اثر صرف دماغوں پہ نہیں دکھنا چاہیے، قلب پر دکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ میرا علم میرے قلب پر، میرے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے کہ نہیں اثر انداز ہو رہا۔ اگر میرا علم میرے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب میں ناکام ہوں علم حاصل کرنے میں۔ اگر میرا علم مجھے گناہوں سے نہیں بچا رہا، میرے عبادتوں میں اضافہ نہیں کر رہا، تو میں علم کے میدان میں ناکام ہوں، گرچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہوں۔ فرسٹ وہ نہیں جو کلاس میں فرسٹ آتا ہے، آپ میں فرسٹ وہ ہے جو مسجد کی صف میں پہلے موجود رہتا ہے، جو اذان سے پہلے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ندا سن کر کے، وہ فرسٹ ہے۔ آپ کے اول اور آخر ہونے کا اصل نتیجہ آپ کے رزلٹ بورڈ پر نہیں، آپ کی مسجد میں لگنے والی نماز کے بعد صف میں پتہ چلتا ہے کہ اول کون ہے۔ اول وہ ہے جو نماز میں اول آ رہا ہے، اول وہ ہے جو عبادتوں میں اول آ رہا ہے۔ طالب علم کا بنیادی مقصد تو یہ ہونا، علم قلب کو صاف کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اگر ہمارا علم ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں کر رہا، ہمارے قلب کو گناہوں سے صاف نہیں کر رہا، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کر رہا، تو ہم سچے طالب علم نہیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل کے ہاں وہ مہمان بنا، رات میں ٹھہرا وہیں پر۔ تو امام احمد ابن حنبل نے رات میں سونے سے پہلے اس کی چارپائی کے پاس پانی کا ایک لوٹا رکھ دیا۔ جب فجر کے وقت امام احمد ابن حنبل آئے تو دیکھا کہ وہ لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ فجر کے لیے جب اس کو اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، طالب العلم لا یقوم اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، طالب علم ہے اور قیام اللیل نہیں کرتا، تہجد کی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کا علم ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہے نا؟ علم تو ایک دودھ کی طرح ہوتا ہے، بہت ساری حدیثوں میں دودھ کی تعبیر جو ہے نا وہ علم سے کی گئی ہے۔ کسی برتن میں اگر آپ کو دودھ رکھنا ہے تو پہلے اس برتن کو گندگی سے پاک کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ دل کا جو برتن ہے، اگر اس میں آپ کو علم کا نور چاہیے تو اس کو پہلے گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا پڑے گا۔
ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں علم کا نور بھی جمع ہو جائے. بہت مشہور وہ شعر ہے نا، شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ وکی سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو مجھے وصیت کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. تو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا، اپنی ذات کی اصلاح، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا. اور دوسرا مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، رسول اللہ کی امت کو فائدہ پہنچانا. علم کا پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ میری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، اور پھر مقصد ہونا چاہیے کہ اس علم کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکوں. یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا. ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں، میرا مقصد ہے داعی بننا. عالم کو داعی ہونا چاہیے، داعی کو عالم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا سیٹ اپ بنایا ہے شریعت کے علم حاصل کرنے کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، لیتفقہوا فی الدین، دین کی تفقہ اور دین کی فقہ اور دین کے علم میں گہرائی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ جب آپ علم حاصل کر کے فقیہ بن جائیں، شریعت کا علم آپ کے پاس آ گیا، عالم بن گئے، اب آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جا کر کے اپنی قوم والوں کو ڈراؤں. یہ مقصد لے کر کے مدرسے میں پڑھیں. ہمارے مدرسے اسی لیے قائم کیے گئے تھے تاکہ یہاں سے علماء نکلیں، یہاں سے محدثین نکلیں، یہاں سے فقہا نکلیں، یہاں سے مدرسین نکلیں، یہاں سے دعات پیدا ہوں. یہ ہمارے مدارس کا بنیادی مقصد ہے. میں خاص طور پہ اس وقت جنوبی ہند کی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، آپ کا یہ ماشاءاللہ ایک بڑا رائے دور کا ادارہ، ایک تاریخی اور ایک بڑا ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ادارے ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد ہیں، اور بھی جنوب کے کچھ ادارے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فارغین کی تعداد تو ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے، لیکن یہ فارغین ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہو کر کے وہ علم کی دنیا سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ عمل کی دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ دعوت کی دنیا سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. مدرسے سے مسلسل حفاظ نکل رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، فارغین نکل رہے ہیں، لیکن مسجدوں کو اچھے امام نہیں مل رہے، مدرسوں کو اچھے مدرسین نہیں مل رہے. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فارغین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو فارغ ہو کر کے نکل رہے ہیں پھر وہ دنیا کی مشغولیات میں، مصروفیات میں اپنے آپ کو ایسا کھپا دیتے ہیں کہ ان کے اندر کا داعی ختم ہو جاتا ہے. ان مدرسوں کا مقصد پیسہ کمانے والی کوئی ایک کمیونٹی پیدا کرنا نہیں ہے کہ ہم اچھے طلبہ کو پڑھائیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کے پھر پیسہ کمانے کے لائق ہو جائیں. ان مدارس کا بنیادی مقصد دعات پیدا کرنا ہے، مساجد کو ائمہ فراہم کرنا ہے، مدرسوں کو مدرسین اور اساتذہ فراہم کرنا ہے، دعوتی مراکز کو دعات فراہم کرنا ہے. اس لیے زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے نا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. سب سے بہترین بات اس آدمی کی ہے جو لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے. یہی دو مقاصد ہیں علم کے، کہ خود بھی نیک عمل کرو اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ. تو داعی بنے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں. یہ بہت بڑا کام، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. دعوت سے بڑا دنیا کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ دعوت لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام ہے، لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کا نام ہے دعوت. تو ایک عالم کو داعی ہونا چاہیے، اور یہ دعوت کا جذبہ مدرسے سے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے بڑا ہو کر کے، فارغ ہو کر کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جذبہ دل کے اندر رکھ کر کے پھر تعلیم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، مجھے نبیوں والا کام انشاءاللہ تعالی کرنا ہے. آپ دنیا آپ کی قدر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے یہ اہم نہیں ہے، دنیا کو کیا پتہ ہے. دنیا کو تو جو فضیلت کے معیارات ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کہ بہت سارے لوگ پراگندہ بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑے والے اور مدفوع بالابواب، لوگ اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر. لیکن اللہ کیا ان کا مقام کتنا بڑا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے، ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے. دنیا کو نہیں پتا کہ فضیلت کا معیار کیا ہے، اس لیے دنیا آپ کی قدر کرتی کہ نہیں کرتی ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہے. زیادہ اہم یہ کہ آپ کو خود اپنی قدر پتا ہے کہ نہیں پتا ہے نا.
جو اپنی ذات کی قدر نہیں کرتا اس کی دنیا بھی قدر نہیں کرتی. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو کام اس مدرسے سے نکل کے آپ کو کرنا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. لوگوں کی ایمان بچانے کا کام. لوگوں کی جان بچانے سے زیادہ اہم کام ہے لوگوں کا ایمان بچانا. بھائی ڈاکٹر کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت اہمیت ہوتی ہے, بہت عزت بھی ہوتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے, لوگوں کی جان بچاتا ہے. ڈاکٹر لوگوں کی جان بچاتے ہیں اور علماء لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں. تو جان بچانا زیادہ ضروری کہ ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے؟ ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. آپ کا, میں یہ نہیں کہہ رہا گھمنڈ کریں, تکبر میں مبتلا ہو جائیں. گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا ہے, لیکن اپنی قدر سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنی قدر نہیں سمجھیں گے آپ وہ محنت نہیں کر سکیں گے جو محنت کرنا شرعی طالب علم کے لیے, دینی علوم کے طالب علم کے لیے ضروری ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا میرا کام کتنا بڑا ہے تب آپ اس کے لیے محنت کر سکیں گے نا. اور میرے بھائیوں, دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے, محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. محنت کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے. ذہانت کا بدل ہے, ذہانت کا بھی بدل ہے. ایک نوجوان جو طالب علم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میری کلاس میں میرا فلاں ساتھی مجھ سے زیادہ ذہین ہے, اس کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے, اس کو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, میں اس کے اتنا ذہین نہیں ہوں. تو اگر میں اپنے کسی ساتھی کی اتنا ذہین نہیں ہوں تو کیا کرنا ہے مجھے اپنی محنت بڑھا دینی ہے. اگر ذہانت کم ہے تو ذہانت کا بدل کیا ہے؟ محنت. کہ آپ محنت زیادہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ذہین بچے سے آپ آگے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن محنت کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں. طالب علم کے لیے محنت کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ نے اصول یہی بنا دی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. بغیر کوشش کے دنیا میں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, تم کو تمناؤں سے کچھ نہیں ملنے والا. نہ اہل کتاب کو ملا نہ تم کو ملے گا. تمنا کرنے سے کچھ نہیں ملتا, محنت کرنی پڑتی ہے. خاص طور پہ یہ جو مرحلہ آپ کی طالب علمی کا مرحلہ ہے نا, ادھر آپ 5-10 سال جو محنت کر لیں گے, ان 5-10 سالوں کے بعد وہی کاٹیں گے. یہاں اگر آپ نے محنت نہیں کی پھر اس کے بعد آپ جب کٹائی کا وقت آئے گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, صرف صفر ہوگا. تو یہ دور محنت کا دور ہے. اس دور میں شیطان بعض مرتبہ نا بہت ساری شبہات دماغ میں ڈالتا ہے. محنت کرنے والوں کو میں نے اپنی کلاس میں دیکھا ہے, میں بھی آپ ہی کی طرح مدرسے کا پڑھا ہوا ایک طالب علم ہوں. تو ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ بہت سارے طلبہ محنتی تھے, تو کلاس کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں, مذاق اڑاتے تھے ان کا. بہت سارے لوگ بڑے فخر سے بولتے تھے وہ تو پوری رات پڑھتا ہے, میں بغیر پڑھے کا پاس ہو جاتا ہوں, وہ پڑھ کر کے پاس ہوتا ہے. ہاں, تو شیطان یہ شبہ ڈالتا ہے کہ محنت کرنے والے برے جو ہے کمتر لوگ ہیں. یہ شیطان کی شبہ کا. آپ سارے کامیاب 100 کامیاب لوگوں کی آپ ایک لسٹ بنائیں, جو دنیا میں 100 کامیاب لوگ ہیں, 100 بڑے علماء کی لسٹ بنائیں. ایک چیز سب میں آپ کو کامن ملے گی. کیا ہے وہ؟ محنت. سب نے محنت کی. ایسا نہیں کہ لوگ ذہین نہیں تھے. ہمارے اہل علم کیا امام بخاری کیا ذہین نہیں تھے؟ ذہین تھے نا, لیکن پھر بھی انہوں نے محنت کی. کامیاب لوگوں کے درمیان ایک صفت مشترک ہوتی ہے, وہ کیا؟ محنت. کہ وہ محنت کرتے تھے. بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی نہیں رکھی ہے. ذہانت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, کسی کو اللہ کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, الگ الگ طرح کی ذہانتیں دیتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفظ کی مضبوطی دے دیتا ہے, ان کو چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ ذہین طالب علم اس کو کہا جاتا ہے جس کی میموری اچھی ہے. حالانکہ یہ پورے طور پہ بات صحیح نہیں ہے. میموری اچھا ہونا ایک اچھی چیز ہے, لیکن بعض لوگوں کو ان کی میموری اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن تجزیہ کرنے کی, چیزوں کی گہرائی میں جانے کی اور فقاہت کی صلاحیت ان کے اندر اچھی ہوتی ہے. تو ذہانتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. مدرسوں میں امتحانات کا جو سسٹم ہے وہ اصل میں ذہانتوں کو صحیح طرح سے نہیں ناپتا, وہ صرف میموری پاور ناپتا ہے. ہمارے یہاں جو امتحانات کا سسٹم ہے اس امتحان کے سسٹم سے یہ نہیں پتا چلتا کون طالب علم زیادہ ذہین ہے. اس امتحان کے سسٹم سے صرف یہی پتا چلتا ہے کہ یاد کرنے میں کون, حفظ کس کا مضبوط ہے. ہاں, تو اگر کہیں آپ کے نمبرات کم آ رہے ہیں تو آپ کو احساس کمتری میں نہیں مبتلا رہنا ہے کہ میرے نمبرات کم آ رہے ہیں اس کا مطلب میں ذہین نہیں ہوں. ذہانت ایک الگ چیز ہے اور حفظ کی مضبوطی ایک الگ چیز ہے. بہت سارے طلبہ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھے, فارغ ہونے کے بعد بہت سارے اہل علم کو دیکھا جو جن کی میموری اچھی, حفظ اچھا ہے, لیکن ان کے اندر فقہی بصیرت نہیں ہے, علمی بصیرت نہیں ہے, تجزیے کی گہرائی نہیں ہے.
تو ذہانتیں الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں. اگر مان لیجئے کہ آپ کا کلاس میں نمبر بہت اچھا نہیں بھی آتا ہے تو بھی آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں ذہانت میں کم ہوں, سمجھداری میں کم ہوں, میں کم ذہین ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی محنت میں اضافہ کرنا ہے. ذہانت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, محنت آپ کو کرنی ہے. اور ذہانت اور محنت سے بھی ایک بہت اہم ترین چیز ہے, وہ ہے فوکس. فوکس ہونا بہت ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مدرسے کے طلباء میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ایک مرحلے تک طالب علم فوکس ہی نہیں کر پاتا ہے مجھے کرنا کیا ہے. مدرسے میں آ گیا ہے, اس کے پاس اس کی زندگی کا واضح مقصد ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے. ہاں, پورا سال پڑھتے ہوئے گزر گیا. کبھی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے مدرسے سے نکل کے کاروبار کرنا ہے, کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے مدرسے سے نکل کر کے کسی یونیورسٹی میں جانا ہے, BA میں کرنا ہے, کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جاب کرنا ہے. فوکس نہیں ہے, بلکہ فارغ ہونے کے بعد بھی 4 رستوں کی طرف اس کا غور ہوتا ہے, یہ بھی کر لوں, یہ کروں یا یہ کروں. فوکس نہیں ہو پاتا زندگی میں. کم ذہانت اور کم محنت کے بعد بھی اگر کسی کی زندگی میں فوکس ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور وہ مسلسل وہ کام کرتا رہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے ایسے طلبہ کو دیکھا ہے جو اتنے ذہین بھی نہیں تھے, محنتی بھی نہیں تھے, لیکن ان کی زندگی میں ٹارگٹ بہت واضح تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو وہ وہی کرتے رہے, اور جب وہی کرتے رہے تو کم ذہانت اور کم محنت کے باوجود بھی کامیاب ہو گئے. اس لیے زندگی میں فوکس بہت ضروری ہے. آپ کو یہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ مجھے علم کی دنیا میں نے قدم رکھا ہے تو مجھے کیا بننا ہے. اور یہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے نا, یہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ٹارگٹ ہے آپ کا کہ مجھے یہ بننا ہے, یہ چھوٹا ٹارگٹ. جب تک آپ بڑا خواب نہیں دیکھیں گے آپ بڑی تعبیر حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کر پائیں گے. جب آدمی خواب بڑا دیکھتا ہے تو تعبیر کے لیے محنت کرتا ہے. دیکھیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ جنت کے دروازوں کا ذکر کیا. کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ ہاں 8. اور جہنم میں کیا وجہ ہے اس کی؟ ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے نا. تو رحمت جو ہے, جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے, اور جہنم جو ہے وہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے. تو کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے تو جنت کے 8 دروازے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا کہ بھائی جنت میں 8 دروازے ہیں. روزہ رکھنے والوں کا دروازہ ہے, نماز پڑھنے والوں کا, صدقہ کرنے والوں کا, غصہ پینے والوں کے لیے دروازہ ہے. اب سارے صحابہ نے یہ سوچا کہ بھائی جو نماز کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں اختلاف رکھا ہے, کسی کی طبیعت میں نماز زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں نماز پڑھ کر کے نماز والے دروازے سے جاؤں گا. کسی نے سوچا میں صدقہ خیرات کر کے اور اس دروازے سے جاؤں گا. کسی نے سوچا کہ میں روزہ رکھ کر کے روزے والے دروازے سے جاؤں گا. سب نے اپنا اپنا ٹارگٹ طے کیا. حضرت ابوبکر نے, دیکھیں ابو بکر ایسے ہی ابو بکر نہیں بنے. ابو بکر کیوں ابو بکر ہے نا, اس کی ایک مثال آپ کو اس میں سمجھ میں آتی ہے, ایک علامت کہ ابو بکر کیسے ابو بکر بن گئے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں کوئی ایک عبادت کر کے اس دروازے سے جاؤں, اس وقت حضرت ابوبکر کیا سوچ رہے تھے؟ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے 8 دروازوں سے جانے کی پرمیشن ہو, 8 دروازوں سے مجھے پکارا جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے جس کو 8 دروازے سے پکارا جائے گا. تو دیکھیں ٹارگٹ بڑا رکھنا چاہیے, ہے نا. حضرت ابو بکر کی اس بات سے ہم کو کیا موٹیویشن ملتا ہے؟ ٹارگٹ بڑا رکھیں. یہاں مدرسے میں پڑھتے ہوئے چھوٹا ٹارگٹ نہیں, آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس مدرسے سے نکل کر کے مجھے محدث بننا ہے, بڑا فقیہ بننا ہے, بڑا مفسر بننا ہے, بڑا اصولی بننا ہے. چھوٹی ڈونٹ, کیسے کہ وہ ایک انگلش میں ایک لفظ ہے نا, ڈونٹ بی اے منیمم گائے. کم سے کم کا مت سوچو کہ کم سے کم کیا کر سکتا ہوں, زیادہ سے زیادہ کا سوچو کہ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں. ہاں, کہ میں محدث بن سکتا ہوں, میں فقیہ بن سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے, میں بڑا مفسر بن سکتا ہوں, میں بڑا جو ہے وہ اصولی بن سکتا ہوں. خطیب ادیب کیا ہے بھائی؟ خطیب کوئی علمی لقب نہیں ہے خطیب. ہاں, خطیب خطابت تو ایک وسیلہ ہے, خطابت ایک وسیلہ ہے. تو خطابت پر محنت کیا کرنی ہے؟ علم پر محنت کرنی ہے. اب آپ کے پاس, آپ بہت اچھے خطیب ہیں, آپ کے پاس اس خطابت کے ذریعے سے جو علم پہنچانا ہے وہ علم ہی نہیں ہے, تو خطابت کا لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ بہت سارے طلبہ کے ذہن میں آتا ہے مجھے بڑا خطیب بننا ہے. بھائی خطیب بننا کوئی کمال نہیں ہے.
جب آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو خطابت کا وہ کیا کرے گا؟ وہ خطابت کا تو ایک وسیلہ ہے خطابت. اصل تو آپ کو اپنی علمی دنیا پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ میں علم میں اپنے آپ کو مضبوط کروں، فقاہت اپنی اچھی کروں، علم حدیث میں رسوخ پیدا کروں. یہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور آخری بات یہ بولنی ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو سارے فنون ہیں، شرعی فنون، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول، علم عقیدہ، علم تفسیر، ان سارے علوم میں مہارت کرنے کی، حاصل کرنے کی ایک چابی ہے، اور وہ چابی ہے لغت. لغت کے 3 مراحل ہوتے ہیں: صرف، نحو اور بلاغہ. مدرسے کی زندگی میں سب سے اہم ترین جو آپ چیز سیکھتے ہیں وہ ہے زبان، عربی زبان. عربی زبان وہ چابی ہے جس سے علوم کے دروازے کھلتے ہیں. بنیادی مقصد ایک طالب علم کا مدرسے میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ادنا، اولا، ثانیہ، ثالثہ تک کے علم حاصل کرنے کے بعد ثالثہ تک طالب علم کو اس مرحلے میں پہنچ جانا چاہیے کہ وہ عربی کتابوں سے براہ راست استفادہ کر سکیں. اگر آپ تیسری چوتھی جماعت میں آ گئے لیکن ابھی بھی آپ ترجمہ تلاش کرتے ہیں دینی علوم میں کسی مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی خرابی ہے. اردو کتابیں طلبہ اور علماء کے لیے نہیں لکھی جاتی، اردو کتابیں عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں. دینی مسائل میں ٹھیک ہے آپ کو ادبی نوعیت کی چیزیں پڑھنی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے تب تو اردو ہی پڑھیں گے اگر اردو ادب پڑھنا ہے تو. لیکن اگر آپ کو شرعی علوم میں مہارت حاصل کرنی ہے یا شرعی مسئلہ کوئی دیکھنا ہے تو آپ کا مرجع اردو کتابیں نہیں ہونی چاہیے. اردو کتابیں ٹھیک ہے بعض موضوعات پر بار علماء نے جو لکھا ہے وہ تو پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن شرعی مسائل پر اردو کتابیں آپ کا مرجع نہیں ہونی چاہیے. تیسری چوتھی جماعت تک کا آپ کو اتنی مہارت آ جانی چاہیے کہ آپ عربی کتابوں سے براہ راست استفادہ کر سکیں. صرف کتابوں سے ہی نہیں، عربی بیانات سے بھی. آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا فضل یہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو بہت خلیج کے، سعودی عرب کے کبار علماء ہوتے تھے ان سے استفادے کے لیے جانا پڑتا تھا وہاں. اب اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت یہ دے دی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے کبار علماء کے دروس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو زبان کی مہارت آنی چاہیے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض فارغین وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ اردو میں کوئی کتاب بتائیں اس موضوع پر، یا کسی خطیب کو بتائیں کہ اس کو سننا ہے. آپ اپنا مزاج بنائیں. اس مدرسے میں رہتے ہوئے سب سے اہم ترین چیز، ایک عالم اور غیر عالم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ایک عالم کو عربی زبان آتی ہے. شرعی علوم میں تو مہارت ضروری ہے ہی ہے، لیکن شرعی علوم میں مہارت بغیر زبان کے پیدا نہیں ہوگی. اس لیے نحو پر، صرف پر، بلاغہ پر مسلسل محنت کرتے رہیں. اس کا کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ تیسری جماعت ہو گئی ختم، اب تو نصاب میں کوئی نحو صرف کی کتاب نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہے. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو نحو صرف سے، بلاغہ سے آخری وقت تعلق جوڑ کر کے رکھتا ہے. بعض ہمارے زمانے کے ذہین طلبہ ایسے تھے جو فضیلت کے سالوں میں تھے لیکن جو ادنا، اولا، ثانیہ، ثالثہ کی نحو صرف کی کتابیں نا وہ پڑھتے رہتے تھے، مذاکرہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ علم اگر بغیر مذاکرے کے علم ضائع ہو جاتا ہے. تو گرامر سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور جو بنیادی جو علوم، لغت کے جو علوم ہیں، صرف ہیں، نحو ہیں، ان کو مسلسل سیکھتے رہیں. کسی بھی مرحلے پہ جا کر کے اکتفا نہیں کریں. دیکھیے ایک طالب علم جب تک خود کو ناقص سمجھتا رہتا ہے نا تب تک خود کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں تو پھر وہ ناقص ہی رہ جاتا ہے. اسی لیے مسلسل محنت کرتے رہیں. کسی بھی مرحلے پہ جا کر کے یہ ہمارے مدرسوں میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ مدرسے میں آ کر کے ہم عالم بنیں گے. مدرسہ آپ کو عالم نہیں بناتا، مدرسہ آپ کو ایک اچھا طالب علم بناتا ہے. مدرسہ آپ کو لا کر کے علم کے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے. اصلی میں آپ عالم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ تو فیصلہ اس سے ہوگا کہ آپ مدرسے سے نکلنے کے بعد کتنی محنت کرتے ہیں. مدرسے سے نکل کے آپ عالم نہیں بنتے. مدرسے سے نکلنے کے بعد جو محنت کرتے ہیں اس محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگے جا کر عالم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. مدرسے سے ہم کو اچھا طالب علم بننا سیکھنا ہے کہ میں اچھا طالب علم بنوں، میں وہ مہارتیں حاصل کروں کہ میں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پھر شرعی علوم میں وہ زبان سیکھ لوں، وہ جو ہے وہ مہارت میں اپنے اندر پیدا کر لوں کہ میں شرعی علوم سے استفادہ کر سکوں، شرعی علوم کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے استفادہ کر سکوں، اور شریعت کے جو ماہر علماء ہیں ان سے استفادہ کر سکوں. تو اس کی کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو
دنیا داری سے بچ کر کے اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ طالب علم کے لیے میں جب چھوٹا تھا بچہ، مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے نکلتا تھا، تو میرے والد جو ہے نا وہ ایک نصیحت ہمیشہ کرتے تھے، جب بھی گھر سے نکلتا تھا تب کرتے تھے کہ بیٹا طالب علم کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر طالب علم کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے۔ شیطان عابد کو اتنا نہیں بہکاتا جتنا طالب علم کو بہکاتا ہے، کیونکہ عابد اگر بہت عبادت کر لے گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ لیکن طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کا فائدہ اس کی ذات کو تو ہوتا ہی ہے، اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اور پوری امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے شیطان عابد سے زیادہ طالب علم کو بہکاتا ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، جال ڈالتا ہے، تاکہ اس کو شرعی علوم میں مہارت حاصل کرنے سے روک سکیں۔ الگ الگ ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو شیطان جو سب سے بڑا ہتھیار ایک طالب علم کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ ہے موبائل فون۔ پتہ نہیں آپ کے مدرسے میں اجازت ہے یا نہیں اجازت ہے، ویسے اجازت نہیں بھی رہتی ہے تو طلباء کو پتہ ہوتا ہے بغیر اجازت کی چیزیں مدرسے کے اندر کیسے لانی ہے۔ یہ موبائل فون علم کا دشمن ہے۔ خاص طور پہ یہ جو نئی جنریشن ہماری ہے، ریلز دیکھنے والی، انسٹاگرام پر فالو کرنے والی، یہ ان کے لیے موبائل فون زہر ہے، زہر، آپ کو علم کی دنیا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو اپنے علم کی دنیا کو، اپنے علم کے جسم کو اس زہر سے بچائیں، موبائل فون کے زہر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاكم الله خيرا، بارك فيكم على ما قدمتم لطلابنا وأبنائنا من النصائح الجميلة